خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ مدینہ پاک کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے کسی صحابی کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، ابو حازم رحمہ اللہ ایک شخصیت یہاں پر موجود ہیں۔ تو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا، اور جب وہ دربار کے اندر تشریف لائے تو ان سے پہلا سوال سلیمان بن عبد الملک نے کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو ابو حازم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کو ہم نے آباد کر لیا ہے اور آخرت کو ہم نے ویران کر لیا ہے، تو لہذا آبادی سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ دوسرا سوال خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اللہ کے حضور بندے کی حاضری کس طریقے سے ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے نیک عمل کیے ہیں اس کی حاضری ایسے ہوگی جیسے کوئی مسافر سفر کے اختتام پر اپنے گھر واپسی کی راہ لیتا ہے اور گھر پہنچتا ہے، اور جنہوں نے بد اعمال کیے ہیں ان کی حاضری اللہ کے سامنے اس طریقے سے ہوگی کہ جیسے کسی بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے اس کے آقا کے پاس لایا جاتا ہے۔ پھر پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو ابو حازم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بعد حرام سے بچنا سب سے افضل عمل ہے۔ پھر پوچھا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو ابو حازم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس پر احسان کیا جائے اس کی دعا اپنے محسن کے حق میں جو ہے وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ پھر پوچھا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو ابو حازم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت زدہ سائل کے لیے اپنے غربت اور افلاس کے باوجود بغیر احسان جتلائے اور بغیر تکلیف دیے ہوئے خرچ کرنا افضل صدقہ ہے۔ پھر پوچھا کہ افضل کلام کون سا ہے؟ تو فرمایا ابو حازم رحمہ اللہ نے کہ جس کسی بندے سے آپ کو نفع کی امید ہو، آپ خوف اور خطر کے بغیر کسی روح اور رعایت کے اس کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ افضل کلام ہے۔ تو اب یہ گفتگو سننے کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے۔ حضرت ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ تو خلیفہ نے کہا کہ یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا پھر میری کوئی حاجت نہیں۔ دربار سے فارغ ہونے کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے 100 دینار بطور ہدیہ حضرت ابو حازم رحمہ اللہ کے پاس بھیجے، تو حضرت نے وہ یہ اس خط کے ساتھ واپس کر دیے۔ فرمایا کہ اگر تو یہ میرے کلمات کا بدلہ ہے تو میں انہیں سور کے گوشت سے بھی زیادہ بدتر سمجھتا ہوں، اور اگر اس لیے دیا ہے کہ بیت المال میں میرا حق ہے تو مجھ جیسے ہزاروں علماء ہیں جن کا بیت المال میں حق بنتا ہے، اگر ان کو بھی دیا ہے تو میں بھی لے لیتا ہوں، اگر ان کو نہیں دیا تو ان کا قبول کرنا میرے لیے بھی جائز نہیں ہے۔